بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کو بیان کرتے ہوئے ہم نے وما یدریکا تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ اگلا حرف ہے لعلہ کہ جس کے ساتھ ہو بھی ہے، لعلہ، یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں۔ ہو کا معنی ہوتا ہے، اصل معنی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات دیگر معانی بھی آتے ہیں۔ یہاں پر لعلہ شاید وہ، اور وہ سے مراد وہی اندھا ہے کہ جو اس محفل میں آ گیا تھا اور مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ لعل عربی زبان میں توجہ فرمائیں، یہ لفظ، یہ حرف جب آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لعل کے بعد جو بات کی جا رہی ہے اس کے واقع ہونے کی امید ہے، یعنی شاید ایسا ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ الفاظ اردو میں ہم لعل کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے وما یدریک لعلہ یزکی کا جو ترجمہ کیا وہ ہے اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکیزگی چاہتا ہے، اس کا طلبگار ہے۔ تو جو طلبگار ہو اس کے بارے میں تو امید بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بات بتائی جائے تو وہ بات کو سمجھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے یزکا۔ توجہ فرمائیں، اگرچہ اس کا معنی پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن اس کا استعمال قرآن کریم میں زیادہ ہے۔ تزکیہ جسے کہا جاتا ہے، تزکیہ نفس، یعنی نفس کی پاکیزگی، انسان کے باطن کی گناہوں سے، گناہ کی نجاست اور آلودگی سے پاکیزگی، اور ایسا کرنے کو تزکیہ نفس، نفس کا پاک کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ تزکیہ اور یہ جو لفظ آیت نمبر 3 میں آیا سورۃ عبس کی، یزکا، یہ دونوں ان کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ زا جسے ہم اردو میں زے کہتے ہیں، کاف اور واو۔ توجہ فرمائیں، یہ وہی زا، کاف اور واو ہے کہ جس سے ایک اور مشہور لفظ بنتا ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیں، زا، کاف اور واو کہ جس سے لفظ زکوٰۃ بنتا ہے، اس کے اصل معنی ہے کسی چیز کا نمو کرنا، بڑھ جانا، رشد کرنا، افزونی پیدا کرنا۔ افزونی پیدا کرنا یعنی زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، لیکن ایسا نمو اور ایسا بڑھنا اور ایسا رشد کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اور نازل کرتا برکت کی وجہ سے ہو، بابرکت بڑھنا، بابرکت رشد کرنا۔ بعض ترقیاں اور بعض بڑھنے گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوتے ہیں۔ انسان گناہ میں بڑھتا جائے تو وہ بھی بڑھنا ہے، وہ بھی افزونی ہے، زیادہ ہونا ہے، لیکن وہ بابرکت نہیں ہے۔ تو زا، کاف اور واو یا زکوٰۃ، یہ لفظ زکوٰۃ کا دقیق معنی ہے۔ زکوٰۃ اس بڑھنے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی برکت کے نتیجے میں، برکت الہیہ کے نتیجے میں انسان کی چیز بڑھ جائے، چاہے وہ بڑھنا دنیا میں ہو یا چاہے وہ بڑھنا اس چیز کا آخرت میں ہو۔ چنانچہ عرب لوگ جب کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کوئی فصل لگاتے ہیں تو جب وہ کھیتی پھلنے پھولنے لگتی ہے اور اس کے پودے نکلنے لگتے ہیں اور وہ بڑھنے لگتے ہیں اور زیادہ ہونے لگتے ہیں، جس کو ہم پھلنا پھولنا کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی، اس پھلنے پھولنے کے لیے عرب کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں زکا
الزرع یعنی یہ ہماری زراعت، ہماری کھیتی یہ زکوٰۃ کر رہی ہے، زکوٰۃ یعنی بڑھ رہی ہے، زکا الزرع یعنی کھیتی پھل رہی ہے اور پھول رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ مال کا وہ حصہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے نکالا جاتا ہے اسے بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے۔ اب توجہ فرمائیے، اسے زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ جب ہم اپنے مال میں سے کچھ نکال دیتے ہیں تو وہ ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جو مال نکالا جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کون سا لفظ انتخاب کیا کہ جس کا معنی ہے بڑھنا، پھلنا پھولنا، افزونی پیدا کرنا۔ بس زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جب انسان ادا کرتا ہے تو پھر گویا کہ اپنے مال کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس زکوٰۃ دینے والے کی مصلحت کو اس بندے سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اس کو دنیا میں بھی بڑھا کر عطا کر سکتا ہے، اور اگر وہ مصلحت سمجھے، اللہ تبارک و تعالی مصلحت سمجھے تو پھر اس کو دنیا میں اس طرح زیادہ نہ کرے، لیکن اس کی آخرت کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا کر، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید اعلان فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا نام اللہ نے زکوٰۃ رکھا کیوں؟ تاکہ جو اس لفظ کا معنی جانتا ہے اسے پتہ ہو دیتے ہوئے کہ یہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بڑھا دے گا، خواہ ابھی بڑھا دے اور خواہ کچھ دیر کے بعد میرے لیے بڑھا دے۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔